السلام علیکم اسٹوڈینٹس، امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ جی آج ہم اپنا سبق نمبر 3 اخلاق حسنہ کا پیج نمبر 12 کی ریڈنگ ہم آلریڈی کر چکے ہیں۔ آج ہم پیج نمبر 13 اور 14 کی ریڈنگ کریں گے۔ تو جیسا کہ پیج 12 کی اگر آپ نے خلاصے کے حوالے سے ریڈنگ دیکھنی ہے یا مشکل الفاظ کے معنی کے حوالے سے دیکھنا ہے تو آپ اس کو جو ہے اس کو میرے پریویس لیکچر میں چیک کر سکتے ہیں، تو اس کی پچھلی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، تو اس کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں شیئر کر دوں گی۔ گھر میں رہتے تو گھر کے کام کاج اپنے ہاتھوں سے کرتے، اپنے پھٹے کپڑے آپ سی لیتے۔ جی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ریلیٹڈ یہ چیپٹر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پھٹے کپڑے جو ہیں وہ خود سی لیتے، اپنے پھٹے جوتے کو خود گانٹھ لیتے، یعنی کہ اگر جوتا جو ہے وہ ٹوٹ جاتا تو اسے خود گانٹھ لیتے۔ بکریوں کا دودھ اپنے ہاتھوں سے دوہتے، مجمع میں بیٹھتے تو سب کے برابر ہو کر بیٹھتے۔ مجمع ہجوم۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بنانے اور خندق کھودنے میں سب مزدوروں کے ساتھ مل کر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کام کیے۔ جی جب مسجد نبوی بنانے کے لیے اور دوسرا خندق کھودنے کی باری تھی تو جیسے سب مزدوروں نے کام کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی خود کام میں برابر حصہ لیا۔ غریبوں کے ساتھ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا برتاؤ ایسا ہوتا کہ ان کو اپنی غریبی محسوس نہ ہوتی۔ جی برتاؤ سلوک۔ ان کی مدد فرماتے اور ان کی دل جوئی کرتے۔ ان کی مدد کرتے تھے اور ان کی دل جوئی کرتے تھے، ان کے دل کو بہلاتے تھے یا خوش کرتے تھے۔ جی اکثر دعا مانگتے تھے کہ خداوند مجھے مسکین زندہ رکھ، مسکین اٹھا، مسکینوں ہی کے ساتھ میرا حشر کر۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مظلوموں کی فریاد سنتے، مظلوموں کی فریاد جو لوگ ظلم کا شکار ہوتے ہیں، اور انصاف کے ساتھ ان کا حق دلاتے، کمزوروں پر رحم کھاتے۔ کمزور جو یعنی کہ دولت کے حساب سے کمزور تھے، یا جن کے پاس گواہی نہیں ہوتی تھی، یا کچھ ایسے لوگ جو اپنے معاشی لحاظ سے کمزور ہوتے تھے، ان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ رحم کھاتے۔ بے کسوں کا سہارا بنتے، بے کس لاچار مجبور لوگوں کا۔ مقروضوں کا قرض ادا کرتے، مقروض جس کے ذمے قرض ہوتا اور وہ اسے ادا کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا تھا تو اس کا قرض ادا کرتے۔ حکم تھا کہ جو مسلمان مر جائے اور اپنے ذمے قرض چھوڑ جائے تو مجھے اطلاع دو، میں اس کو ادا کر دوں گا، اور جو ترکہ چھوڑ جائے، ترکہ وراثت، وہ وارثوں کا حق ہے، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیماروں کو تسلی دیتے، ان کو دیکھنے جاتے۔ دوست، دشمن اور مومن و کافر کی اس میں کوئی قید نہیں تھی۔ گناہ گاروں کو معاف کر دیتے، دشمنوں کے حق میں دعائے خیر فرماتے۔ جی تسلی دیتے، اگر کوئی شخص جو تھا جیسے کہ بیمار ہے تو اس کو تسلی دیتے، اس کی حوصلہ افزائی کرتے تھے۔ ہمسایوں کی خبرگیری کرتے، ہمسایوں کی خبرگیری فرماتے، ان کے ہاں تحفے بھیجتے، ان کا حق پورا کرنے کی تاکید فرماتے رہتے۔ ایک دن صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا مجمع ہجوم تھا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم وہ مومن نہ ہوگا، خدا کی قسم وہ مومن نہ ہوگا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا،
کون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ فرمایا جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے بچا ہوا نہ ہو، شرارتوں سے، اس کی شیطانیوں سے، اس کی حرکتوں سے بچا ہوا نہ ہو۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑوسیوں کے گھر جا کر ان کے کام کر آتے۔ پڑوسیوں کے سوا اور جو بھی آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی کام کے لیے کہتا اس کو پورا فرماتے، بیوہ ہو یا مسکین یا کوئی اور ضرورت مند، سبھی کی ضرورتوں کو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورا فرماتے اور دوسروں کے کام کرنے میں عار محسوس نہ فرماتے، عار شرم۔ بچوں سے بڑی محبت فرماتے تھے، ان کو چومتے اور پیار کرتے تھے۔ فصل کا نیا میوہ سب سے کم عمر بچہ جو اس وقت موجود ہوتا اس کو دیتے، راستے میں بچے مل جاتے تو خود ان کو سلام فرماتے۔ بچوں سے بڑی محبت فرماتے تھے۔ اسلام سے پہلے عورتیں ہمیشہ کمتر سمجھی جاتی رہی ہیں، لیکن ہمارے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر بہت احسان فرمایا، ان کے حقوق مقرر فرمائے اور اپنے برتاؤ سے ظاہر فرما دیا کہ یہ طبقہ حقیر نہیں ہے۔ حقیر کس کو کہتے ہیں؟ جی حقیر کہتے ہیں بہت کم اہمیت والا، کمتر، معمولی حیثیت کا، بلکہ عزت اور ہمدردی کے لائق ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہر وقت مردوں کا مجمع رہتا تھا۔ عورتیں دلیری اور بے تکلفی سے، دلیری سے، بہادری سے، بے تکلفی سے، جی بالکل بے تکلفی سے، بنا جھجک کے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسائل پوچھتیں، لیکن آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برا نہ مانتے، ان کی خاطرداری کا خیال رکھتے تھے، خاطرداری مہمان نوازی کا ان کی۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری دنیا کے لیے رحمت بن کر آئے تھے، اس لیے کسی کے ساتھ بھی زیادتی اور ناانصافی کو پسند نہ فرماتے تھے، یہاں تک کہ جانوروں کے ساتھ لوگ جو بے پرواہی برتتے تھے، بے پرواہی، لاپرواہی برتتے تھے، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گوارا نہ تھی، گوارا نہ ہونا، برداشت نہ کرنا۔ اور ان بے زبانوں پر جو ظلم ہوتا آیا تھا اس کو روک دیا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں امیر و غریب سب برابر تھے۔ قبیلہ مخزوم کی ایک عورت چوری کے جرم میں گرفتار ہوئی۔ لوگوں نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جن کو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت چاہتے تھے، سفارش کروائی۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے فرمایا، تم سے پہلے کی قومیں اس لیے برباد ہو گئیں، برباد، تباہ، کہ جب کوئی بڑا آدمی جرم کرتا تو اس کو چھوڑ دیتے، اور جب معمولی عام آدمی جرم کرتا تو وہ سزا پاتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے 10 برس آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گزارے، مگر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ کبھی ڈانٹا، نہ مارا، نہ یہ پوچھا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا اور یہ کیوں نہ کیا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام عمر کبھی کسی کو نہیں مارا، اور یہ کیا عجیب بات ہے کہ ایک فوج کا جرنیل جس نے مسلسل 9 برس لڑائیوں میں گزارے، مسلسل، لگاتار 9 برس، 9 سال لڑائیوں میں گزارے، جنگ میں گزارے،
اور جس نے کبھی لڑائی کے میدان سے منہ نہیں موڑا، اپنے دشمن پر کبھی تلوار نہیں اٹھائی اور نہ اپنے ہاتھ سے کسی پر وار کیا۔ احد کے میدان میں جب ہر طرف سے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھروں، تیروں اور تلواروں کی بارش ہو رہی تھی، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ کھڑے تھے اور جانثار جان قربان کرنے والے دائیں بائیں کٹ کٹ کر گر رہے تھے۔ اسی طرح حنین کی لڑائی میں اکثر مسلمان غازیوں کے پاؤں اکھڑ چکے تھے۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہاڑ کی طرح اپنی جگہ کھڑے تھے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کہتے ہیں، لڑائی کے اکثر معرکوں میں آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں ہوتے تھے۔ معرکے جنگوں کے حصوں میں جہاں بڑے بڑے بہادر کھڑا ہونا اپنی شجاعت کا آخری کارنامہ سمجھتے تھے۔ شجاعت بہادری کا۔ مگر ایسے خوفناک مقاموں میں رہ کر بھی دشمن پر ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔ سال ہا سال کئی سال کی ناکامی کی تکلیفوں کے بعد بھی کبھی مایوسی نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں رہ نہ پائی، یعنی مایوسی جو تھی اس نے کبھی اپنی جگہ نہ بنا پائی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں۔ اور آخر وہ دن آیا جب آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلے سارے عرب پر چھا گئے۔ مکے کی تکلیفوں سے گھبرا کر ایک صحابی نے درخواست کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہم لوگوں کے لیے کیوں مدد کی دعا نہیں فرماتے؟ یہ سن کر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، لال ہو گیا اور فرمایا، تم سے پہلے جو لوگ گزرے ان کو آروں سے چیرا گیا، دو حصوں میں بانٹا گیا۔ ان کے بدن پر لوہے کی کنگھیاں چلائی گئیں جس سے گوشت پوست سب کٹ جاتا۔ لوہے کی کنگھیاں ایسے سخت اوزار جس سے انسانی جسم سے گوشت، چربی سب کچھ جو ہے وہ کٹ کر الگ ہو جاتا، لیکن یہ تکلیفیں بھی ان کو حق سے نہ پھیر سکیں۔ خدا کی قسم، دین اسلام اپنے کمال کے مرتبے پر پہنچ کر رہے گا، کمال بلندی کے مرتبے پر پہنچ کر رہے گا، یہاں تک کہ صنع یعنی یمن سے حضرموت تک ایک سوار اس طرح بے خوف و خطر، بغیر خطرے کے چلا جائے گا کہ اس کو خدا کے سوا کسی کا ڈر نہ ہوگا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ عزم اور استقلال یاد ہوگا، عزم اور استقلال، پکا ارادہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا کو جواب دیا تھا، چچا جان اگر قریش میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیں تب بھی حق کے اعلان سے باز نہ رہوں گا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بھوکا آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ازواج مطہرات رضی اللہ عنہا میں سے کسی کے ہاں کہلوایا۔ جواب آیا، گھر میں پانی کے سوا کچھ نہیں۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے گھروں میں آدمی بھیجا اور وہاں سے بھی یہی جواب آیا، غرض 8-9 گھروں میں سے کہیں پانی کے سوا کھانے کی کوئی چیز نہیں نکلی۔ جی تو آج اس کے ساتھ ہی ہمارا لیکچر جو ہے پارٹ 2 یعنی کہ اخلاق حسنہ کا پارٹ 2 مکمل ہوا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس کا پارٹ 3 اس کی باقی کی ریڈنگ دیکھنے کے لیے آپ چیک کر لیجئے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔